مسلم لیگ نواز کے دائمی سربراہ میاں محمد نواز شریف کے والدین اگر واہگہ سے پار واقع گاؤں جاتی امرہ سے تلاش رزق کے لیے لاہور آنے کی بجائے فراغانہ کی بستی غور کی سلطنت یا غزنی کی گلیوں سے گھوڑوں کی پیٹھوں پر سوار ہو کر برِ صغیر پاک و ہند پر دندناتے ہوئے آئے ہوتے تو یہ فکرہ ان کے مذاق عالی اور مقام ہیبت پر زیب دیتا کہ ہم نے اس شخص کو معاف کر دیا جس نے ہمیں تخت و تاج سے محروم کیا تھا۔ یہ ملک ایک تماشا گاہ ہے جس میں کوئی بھی کردار کسی بھی وقت سٹیج پر چڑھ آتا ہے اور اپنی مرضی کے مکالمے بولنے لگتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس سٹیج کے سامنے بیٹھے ہوئے عوام میں ایسے لاتعداد گروہ ہر وقت موجود رہتے ہیں جو ہر قسم کے بے سر و پا ڈائیلاگ پر بھی تالیاں بجاتے ہیں اور جوش میں اچھلتے ہیں۔ اس ملک میں گزشتہ 75 سال سے یہی چلتا چلا آ رہا ہے۔ یہ ملک ایک مفتوح علاقہ ہے جس پر کمپنی بہادر کے پروردہ ان چند سو خاندانوں کی حکومت ہے جسے کمپنی بہادر ایک بڑے خاندان کی صورت چھوڑ گیا جس میں سیاسی اشرافیہ اور سول اور ملٹری بیوروکریسی شامل ہے، بالکل ویسے ہی جیسے شہاب الدین غوری واپس لوٹتے ہوئے ہندوستان کا تخت اپنے زر خرید غلام قطب الدین ایبک کے حوالے کر گیا تھا۔ ہر آنے والے حکمرانوں کو خوش آمدید کہنے والا یہ خطہ آزادی کے بعد بھی ہر نئی تبدیلی پر اپنے آباء و اجداد کی روایات پر قائم رہا۔ اقتدار سے محروم ہونے والے ہر حکمران سے تعلق توڑا گیا ہے اور نئے آنے والے کو آگے بڑھ کر خوش آمدید کہا گیا۔ 10 اپریل 2022 کو اس نے اپنی روایت بدلی ہے۔ جلا وطنی میں سر میں تاجے کچھ کلاہی کو سودا اسمائے اور تصوراتی لباس فاخرہ زیب تن کیے، نواز شریف نے بلا آخر پرویز مشرف کو معاف کر دیا اور تاریخ میں اس فکرے کی گونج زندہ کر دی جو پورس اور سکندر کی گفتگو کے دوران بولا گیا تھا کہ میں تم سے اسی سلوک کی توقع کرتا ہوں جو بادشاہ بادشاہوں سے کرتے ہیں، اور یوں فاتح سکندر نے مفتوح پورس کو نہ صرف معاف کر دیا بلکہ اس کا علاقہ بھی اسے واپس کر دیا۔ شکست سے پورس کا سافٹ ویئر ایسا تبدیل ہوا کہ رجیم چینج کی ضرورت ہی نہ پڑی۔ سکندر جانتا تھا کہ پورس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر اس کی پشت پر 50,000 پیادے، 4,000 گھڑ سوار اور 1,000 ہاتھی نہ ہوتے، سپاہ نے پورس کے نعرہ مستانہ پر لڑنے کا ارادہ تو کر لیا، لیکن سکندر اس سے پہلے ایک تجربے سے گزر چکا تھا کہ سپاہ تو سربراہ کے اشاروں پر رقص کرتی ہے۔ سربراہ کا حوصلہ پست کرو، ملک تمہارا، سربراہ بدلنے کی بھی ضرورت نہیں۔ سکندر اس لڑائی سے پہلے ٹیکسلا کے حکمران راجہ امبی کا حسن سلوک دیکھ آیا تھا، جس نے سکندر کی افواج کو اٹک کے پار پڑاؤ کرتے دیکھا تو بذات خود 26 کلو گرام وزن والے چاندی کے 200 سکے، جنہیں ٹیلنٹس کہا جاتا تھا، 3,000 موٹے تازے بیل، 30 ہاتھی اور 700 گھڑ سوار لے کر وہاں پہنچا۔ سکندر نے قافلے کو دیکھا تو اپنی افواج کو مقابلے کے لیے کہا، لیکن اس کی توقعات کے برعکس راجہ امبی نے کمال خود سپردگی سے ہوا کا رخ بدل دیا۔ راجہ امبی نے سب کچھ سکندر کو پیش کیا اور اس کی فتوحات کے راستے سے بالکل بے تعلق نیوٹرل ہونے کا اعلان کر دیا۔ سکندر نے شاہانہ مسکراہٹ کے ساتھ امبی کو اس کی فوج اور سکے واپس کر دیے، لیکن عسکری ضرورت کے لیے اسے پورس کے پڑوسی راجہ امبی کی ضرورت تھی تاکہ پورس کو تخت سے اتارنے رجیم چینج کی کارروائی بآسانی مکمل کر سکے۔ اسی لیے اس نے راجہ امبی کو عسکری طور پر مزید طاقتور بنانے کے لیے اسے 30 ایرانی گھوڑے اور 1,026 کلو گرام والے چاندی کے ٹیلنٹس عطا کیے اور اسے سونے کی تاروں والا ایرانی چوگا پہنانے کے ساتھ سونے اور چاندی کے زیورات سے بھی لاد دیا۔ سکندر نے اپنی فوج میں انجینئرنگ کے ماہرین، ہیپائزیشن اور پیراڈاکس کو دریائے سندھ پر پل بنانے کا کام سونپا۔ راجہ امبی نے تمام مادی وسائل، لاجسٹک سپورٹ اور مزدور فراہم کیے۔ برِ صغیر پر بیرونی حملہ آوروں کا راستہ ہموار کرنے والا یہ پہلا پل تھا جو یہاں کے رہنے والوں نے خود تعمیر کیا۔ سکندر جب اپنی افواج کے ہمراہ دریائے سندھ عبور کر کے آگے بڑھا تو راجہ امبی نے اپنی افواج کے ہمراہ اس کا ٹیکسلا شہر کے دروازے پر استقبال کیا۔ یونانی تاریخ دان
سیلوکس اور پلوٹارک نے اسے بے باک مہمان نوازی، لبرل ہاسپٹیلٹی سے تعبیر کیا ہے۔ تاریخی تفصیلات پڑھتے ہوئے سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ کچھ دن اس عیش و عشرت میں گزارنے کے بعد سکندر اپنی فوج کے ساتھ راجہ پورس کی حکمرانی کو تبدیل کرنے کے لیے روانہ ہو گیا، لیکن پورس کی شکست کے بعد رجیم چینج کی قطعاً ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی۔ بادشاہ نے بادشاہ کو معاف کر دیا اور تخت پر بھی بٹھا دیا۔ پورس حکمران تو بن گیا، لیکن اس کا نام عوامی لغت سے خارج ہو گیا۔ آج اس برِ صغیر میں آپ کو فاتح سکندر کے نام پر لاکھوں بچے، نوجوان اور بوڑھے مل جائیں گے، لیکن خلیج بنگال سے لے کر خجرات تک پورے خطے میں کوئی پورس نام کا ایک شخص بھی نہیں مل سکے گا۔ 326 قبل مسیح میں یہاں آباد نسلوں کے وارث آج بھی نہیں بدلے۔ کوئی راجہ امبی کی طرح فاتحین کو تمام خدمات پیش کر دیتا ہے، تو کوئی پورس کی طرح ایک رات لڑنے کے بعد دھرتی کے محافظ کی طرح سینہ تان کر موت نہیں مانگتا، بلکہ بادشاہوں والا سلوک مانگ کر کھوئی ہوئی سلطنت واپس لے لیتا ہے۔ بادشاہ تخت کی لڑائی میں نوازتے بھی ہیں، قتل بھی کرتے ہیں اور معاف بھی کرتے ہیں۔ کیا پرویز مشرف صرف نواز شریف کا مجرم تھا؟ کیا وہ صرف اس جمہوریت کا مجرم تھا؟ مشرف کو آئین توڑنے کے جرم میں موت کی سزا سنائی گئی۔ جمہوریت پر ستوں کا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔ مشرف جن کے بل بوتے پر برسر اقتدار آیا تھا، انہوں نے خود اسے جلا وطنی کا راستہ بھی دکھایا اور واپسی کی تمنا بھی رکھتے ہیں۔ جو ایوان اقتدار سے 2 دفعہ رسوائی سے نکالے گئے تھے، انہیں ٹھیک 2 دفعہ عزت و احترام سے خلت شاہی عطا کی گئی۔ بادشاہ بادشاہوں سے بادشاہوں والا سلوک ہی کیا کرتے ہیں۔ مرنے کے لیے عوام ہیں جنہیں پورس کے ہاتھ کچل دیتے ہیں۔ کاش یہ امت زندہ ہوتی تو کہتی، مشرف کسی شخص، ملک یا جمہوریت کا نہیں، امت مسلمہ کا ملزم ہے۔ اس پر یہ فرد جرم عائد ہوتی ہے کہ تم نے ایک کلمہ گو مسلمان ہوتے ہوئے کیسے اپنے زیر انتظام 3 ہوائی اڈوں سے امریکی جہازوں کو اڑنے کی اجازت دی کہ وہ پڑوس میں مسلمانوں کی ہستی بستی آبادیوں پر بم برسائیں اور مسلمانوں کا قتل عام کریں۔ اس پر یہ فرد جرم عائد ہوتی کہ تمہیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان یاد نہیں تھا کہ قیامت کے دن اللہ کا غضب اس شخص کے لیے بے پناہ ہوگا جو کسی آزاد مسلمان کو قید کرے اور آگے بیچ دے۔ تم نے 400 سے زیادہ مسلمانوں کو پیسے لے کر آگے بیچا اور پھر اس پر اتراتے بھی رہے۔ اس کی فرد جرم میں اسلام کے اس بنیادی اصول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کی خلاف ورزی بھی شامل ہوتی کہ سفارتکار تمہیں پناہ میں ہوتے ہیں، لیکن تم نے ایک مسلمان سفارتکار ملا عبدالسلام ضعیف کو کس تحقیر اور ذلت کے ساتھ غیر مسلموں کے حوالے کر دیا۔ مشرف اور ہم سب نے جلد ایک ایسے دربار میں پیش ہونا ہے جہاں فرد جرم لکھی جا چکی ہے اور وہاں گواہوں کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ زبان خاموش ہوگی اور جسم کے اعضاء خود گواہی دیں گے۔